الغر الميامين. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. اولاد زہرا کی شان اتنی ہے محسن، اولاد زہرا کی شان اتنی ہے محسن، قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے انتظار میں، قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے انتظار میں، امام مہدی کے انتظار میں. ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا. محترم عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، خصوصاً برادر عزیز فرزند و خلیفہ حضور بدر ملت سید شاہ نجم الدین قادری الجیلانی صاحب اور تمام ذی قدر ذی وقار بھائی اور ہندوستان میں اور سعودی عرب میں سے جو حضرات تشریف فرما ہیں زوم کے ذریعے، آپ تمام کی خدمت میں ادباً اور محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی تشفی بخش سیریاب بیان آپ نے ابھی سنا علامہ نجم الدین قادری صاحب سے، اور اللہ کے کرم سے ماشاءاللہ 2 گھنٹے تک تو بیان چلا. الحمدللہ میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں 2 گھنٹے کے اندر کروں گا، 2 گھنٹے تک. ارے آپ کے چہرے مرجھائے ہوئے دکھ رہے ہیں، ایسا اچھا میس لگا کے وہاں پہ تو سر دکھ رہا حضرات جو ہے بعض فوراً جو ہے گر گئے، وہ کے ایسی اطلاع مل رہی زوم پہ حیدرآباد میں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. الحمدللہ واقعی میں کچھ کہنے کو اور نہیں رہا. اللہ کے کرم سے جس موضوع پہ آج کی نشست سجائی گئی تھی اس پہ الحمدللہ علم و عرفان کے موتی بکھیر دیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے عرفان میں خوب اضافہ عطا فرمائیں اور آپ سے اسی طرح علم و عرفان کی موتیاں بکھیرتے رہیں. حدیث شریف میں جس کے راوی خود امام مجاہد ہیں، مفسر تابعی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور تلامذہ میں سے ایک، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاذ محترم سیدنا صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک وقت کا واقعہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا فرما رہے تھے. کتنے میں حسنین کریمین علیہم السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ کے اوپر کھیلنے کے لیے آپ کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں. جب صحابہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اشارہ ملتا ہے کہ وہ تھمے رہیں. بہرحال آپ نے نماز مکمل فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتارا اور پھر وہ ان کو اپنے گود میں لیے. حضور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی دائیں
مانڈی میں لیا اور سیدنا سرکار حسین کو اپنی بائیں مانڈی میں آپ نے لیا، اور پھر آپ نے صحابہ کرام سے توجہ فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ خبر نہ دوں، اور اس کے بعد ایک سوالوں کا آپ نے سلسلہ، اللہ اکبر، کیا میں تمہیں یہ خبر نہ دے دوں کہ وہ سب سے افضل اپنے دادا اور دادی کے لحاظ سے جو ہے وہ کون ہے؟ کیا تمہیں میں یہ خبر نہ دے دوں کہ اپنے چچا اور پھپھو کے لحاظ سے جو سب سے افضل ہے وہ کون ہے؟ کیا میں تمہیں یہ خبر نہ دے دوں جو سب سے افضل ہیں ماما اور خالہ کے، ماموں اور خالہ کے لحاظ سے؟ کیا تمہیں میں وہ خبر نہ دے دوں کہ وہ سب سے افضل کون ہے جو اپنی ماں اور باپ کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں؟ تو پھر سرکار خود اس ریٹوریکل کوشچن کے بعد جواب فرماتے ہیں اور عالم اسلام کو یہ ہدایت دیتے ہیں اس جواب کے ذریعے کہ جان لو کہ وہ حسنین کریمین ہے، وہ حسن اور حسین ہے کہ ان کا دادا محمد رسول اللہ ہے، ان کی دادی خدیجہ بنت خویلد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کے بارے میں فرمایا کہ جن کی ماں فاطمہ ہے اور جن کے والد علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ تو حضرات گرامی، زیادہ وقت لینا نہیں ہے لیکن چند بس ریمائنڈرز اور ایک کنکلوژن کے طور پر میں آپ سے عرض کروں، برکتاً آج کی اس مبارک محفل میں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے حسنین کریمین اہل بیت اطہار، ان کا مقام و مرتبہ، ان سے محبت یہ جزو ایمان ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ خود اللہ تبارک و تعالی جس کی صفت عظمیٰ میں سے ایک صفات عظمیٰ میں سے ایک صفت ہے ودود، الودود، جو سب سے بڑھ کے محبت کرنے والا، محبت کا جو پرفیکشن کے ساتھ جو معنی ہے اس میں، اور وہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ تم مودت کرنا اقارب حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ تو ہمارے دین کا جز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان سے محبت رکھنا ہے۔ محبت کے اظہار مختلف ہیں، محبت کا اظہار شاعری ہے، محبت کا اظہار دعویٰ ہے، محبت کا اظہار نعرہ ہے، محبت کا اظہار ان کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، ان کے اسلوب کو اپنانا ہے، ان کے طور طریقوں کو اپنانا ہے۔ ارے میرے بھائی، جب اگر علی کا نعرہ لگتا ہے، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ کے حکم کی پابجائی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر حد فاصل اگر کوئی ہے، اگر معیار اگر کوئی ہمارے لیے بتایا گیا محبت کا، تو وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بعد اہل بیت کی محبت اسلام کا معیار بتایا گیا۔ عجیب بات ہے کہ یہ جو اللہ کے حکم کی بنا پر کام کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر آپ کو غیر معمولی طور پر، غیر ضروری طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھیا آپ کو معاویہ سے محبت ہے نہیں ہے؟ حضرت معاویہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک ہے نہیں، پر لازمی ہے۔ تو جب حضرت معاویہ کی صحابیت میں کوئی سوال نہیں ہے، تو پھر یہ پریشانی کیوں لاحق ہوتی ہے لوگوں کو کہ جب اہل بیت کا جب ذکر ہوتا ہے وہاں پہ حضرت معاویہ کو لے کے آتے ہیں۔ تو بات یہاں پہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں کچھ اور مقصد پیچھے چھپا ہوا ہے۔ معیار معاویہ کا ذکر نہیں ہے، معیار حضرت معاویہ کا ذکر نہیں، معیار اسلام کا ذکر اہل بیت ہے، معیار رسول اللہ کا ذکر ہے۔ ہاں، صحابہ کا جب ذکر ہو، صحابہ کا جب ذکر ہو تو صحابہ کی تعظیم، صحابہ سے محبت، یہ تو شعار ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اہل سنت والجماعت کی پہچان صحابہ کی تعظیم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب آپ اہل بیت کا ذکر کریں وہاں پر بار بار آپ کو بیلنس کرنے کے لیے یہ یاد دلایا جائے کہ دیکھو معاویہ کی بھی ذکر، یاد رکھو معاویہ کا ذکر اہل سنت والجماعت کی پہچان نہیں ہے، ماننا ضروری ہے۔ خلفاء راشدین، یقین جیسا کہ ابھی پیش رو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ ترتیب خلافت یہ ہم سب
تسلیم کرتے ہیں. اگر کوئی خلافت ابو بکر، خلافت اولا، ان کی جو پہلی خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر، اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو پھر گنجائش نکلتی ہے اس کو باہر نکلنے کی بعد میں. حالانکہ اس زمانے میں آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی فہرست بتائی گئی جس میں جلیل القدر صحابہ کرام ہے، حضرت ابو ایوب الانصاری ہے، ابو ذر غفاری ہے، اور دیگر ایسے کئی صحابہ ہیں جنہوں نے بیعت نہیں دی. لیکن بعد میں اس پہ اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا کہ بھائی سیدنا ابو بکر، جب سیدنا مولا علی نے خود بیعت دے دی، جب معاملہ حل ہوا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بیعت دے دی، اب ساری امت نے اجماع کے ساتھ اس بات کو مان لیا، اہل سنت والجماعت نے، کہ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اگر اس پر کوئی اگر ڈاؤٹ کرتا ہے، شک کرتا ہے، تو ہم کہیں گے وہ مسلمان تو باقی ہے لیکن الگ مسلک کا ہو گیا، وہ گمراہ فرقے کا ہو گیا، اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن محبت پر کسی کا کوئی اجارہ نہیں، ذکر پر کسی کا کوئی اجارہ نہیں. اپنے والدین کا اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو تایا کی عزت میں کوئی تعظیم میں کوئی کمی نہیں. اگر علی کی کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو خلفاء راشدین کے مقام میں، مرتبے میں، ان کے عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر یہ ڈاؤٹ ڈالا جانا دراصل ایک بیرونی سازش ظاہر ہو رہی ہے. تو میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمیں اس بات پر قطعی طور پر کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نعرہ علی لگاتے ہیں، نعرہ حیدری لگاتے ہیں، کیونکہ عام یہ جو بیانات جو بھی منظر عام پر آ رہے ہیں تو اس سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو نعرہ علی دراصل یہ نعرہ شیعہ ہے. اللہ اکبر. ابھی جمعے کے روز میں نے بات عرض کی تھی، میں یہاں پہ دہرا دیتا ہوں برکت کے لیے، کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہودیوں کا یہ عمل ظاہر ہوا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن، اس نسبت سے، کس نسبت سے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی نسبت سے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ تو فرمایا ہاں موسیٰ ہمارے ہیں لیکن کیونکہ تم نے روزہ رکھا ہے نا ہم روزہ نہیں رکھیں گے، کہیں تشبہ بالیہود نہ ہو جائے. بالکل نہیں، حاشا وکلا. بلکہ کیا ہم کو ہدایت ملتی ہے؟ ہم بھی روزہ رہیں گے، بلکہ وہ تشبہ کا جو ڈاؤٹ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کو توڑنے کے لیے ایک نہیں اگلے سال میں 2 روزے رہوں گا. تو تشبہ کو تو اس طرح توڑا جاتا ہے. تو اے میرے نادان بھائی، تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ جب نعرہ حیدری اگر شیعہ لگاتے ہیں تو تم اور زیادہ لگاؤ، تم نعرہ حیدری بھی لگاؤ، تم نعرہ حسن و حسین بھی لگاؤ، اور تم نعرہ غوث یا غوث بھی لگاؤ، تم نعرہ تکبیر بھی لگاؤ، نعرہ رسالت بھی لگاؤ، یہ سارے نعرے لگاؤ. تشبہ اس میں ان نعروں میں سارے بدعقیدوں کا رد ہوتا ہے. نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے وہابیہ کا رد کر دو، نعرہ حیدری سے آپ جو ہے اہل سنت والجماعت کا آپ جو ہے اظہار کر دو، اور نعرہ غوثیہ سے وہابیوں کا بھی رد کر دو، شیعہ کا بھی رد کر دو. یہ طریقہ تو ہمارے اسلاف نے بتایا ہے. سوال تو میرے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بات آپ جو کہہ رہے ہو کہ نعرہ حیدری کو ہی توڑ دو، یہ آپ کن اسلاف کی پیروی میں کر رہے ہیں؟ یہ کن کی آپ تشبہ میں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو فکر اللہ کب سے آ گئی کہ آپ نعرہ حیدری لگانے سے جو شیعہ اگر لگاتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑنے کی یہ جو آپ نے ہدایت دی ہے اس کی اصل کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری اصل ہمارے اسلاف ہیں، اہل سنت والجماعت کے وہ اکابر علماء ہیں، وہ مشائخ اعظام ہیں، علماء کرام ہیں، جنہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ نعرہ حیدری لگاتے ہیں نا، تم نعرہ حیدری لگاؤ لیکن اضافہ کر دو نعرہ غوث کا. تو اس طریقے سے تم نے اپنے کو الگ کر دیا اور اہل سنت جو سواد اعظم کا عقیدہ ہے اس کا اظہار کر دیا، اور آپ آنکھیں کہتے ہیں کہ نہیں نعرہ حیدری کو ہٹا دو. دیکھو بات نعرے کا یہاں پہ فکر نہیں ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کون سے مشائخ ہیں جو آج کل 3-4 سال سے ذکر کرنا شروع کر دیا ہے نعرہ حیدری کا، اہل بیت کا. سوال تو یہ ہوتا ہے کہ اب تک آپ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ آپ کی
کی نسل سے آئے ہیں کہ آج آپ کھڑے ہو کر یہ جسارت کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ یہ نعرے لگانا سوال صحیح ہے یا غلط ہے، کہ یا علی بولنا، یا علی مدد کہنا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اب تک آپ کہاں دبے چھپے ہوئے تھے کہ آج 50 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، 60 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اب تک تو یہ معاملہ سامنے نہ آیا تھا. یاد رکھو دکن کی سرزمین کی یہ شان ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کا وہاں پرچم سدا لہراتا رہا، لیکن خاصیت یہ ہے کہ وہاں پہ اعتدال کے ساتھ یہ سارے معاملات چلتے رہے. وہاں پر رسول پاک کی محبت کا بھی دم ہے، وہاں پر اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی دم خمرتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت کا بھی دم بھرتے ہیں. ان کے بغیر کام نہیں چلتا حیدریوں کا جو حیدرآباد سے ہیں. دیکھو آج اگر ایسے فتنے ہوتے ہیں تو عوام کے، یہ ہمارا جو ایڈریس ہے، جو جس سے ہم مخاطب ہیں وہ علماء نہیں ہیں، یہ ہمارے وہ پیارے بھائی بہن ہیں جو خدا نہ خواستہ اگر چند بیانوں سے جو آج کل وائرل ہو رہے ہیں اس سے ان کے سینوں میں کچھ ڈاؤٹ پیدا ہو رہا، تو صرف ہم اس ڈاؤٹ کا، اس کنفیوژن کا، اس تذبذب کا اگر کچھ کوئی شکار ہو گئے ہیں، اس کے ازالے کے لیے یہ ہمارا بیان ہے کہ اپنے ان بھائیوں کے دلوں سے اس کنفیوژن کو دور کر دیں. اگر خدا نہ خواستہ ان بیہودہ بیانات کی وجہ سے کچھ میل آ گیا ہے تو اس میل کو دھونے کے لیے ہم آپ کے سامنے ہیں. یہاں پر کسی کی اہانت یا کسی کو برا بھلا کہنا کوئی مقصد نہیں، لیکن اپنے موقف کو مکمل طور پر، واضح طور پر سورج کی روشنی کی طرح ظاہر کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ دیکھیے یہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ برحق عقیدہ ہے، اور یہی راستہ ہے، یہی وہ سبیل ہے، یہی وہ صراط ہے جو ہمیں استقامت کے ساتھ قیامت کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نصیب فرمائے گا. یہی وہ عقیدہ ہے جو ہمیں اہل بیت اطہار کی معیت بخشے گا. یہی وہ عقیدہ ہے جو ہمیں سیدنا غوث اعظم دستگیر کی معیت بخشے گا. میرے دوستو بھائیو، اب اور میں طویل بیان نہیں کروں. الحمدللہ میں نے صرف برکتاً آپ سے باتیں عرض کر دی ہیں. الحمدللہ ساقبہ صاحب نے اتنا تفصیلی بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کسی ڈاؤٹ کی. تو اس بات کے ساتھ میں اپنی بیان کو سمیٹتا ہوں، اور اس ریمائنڈر کے ساتھ، اس یاد دہانی کے ساتھ کہ دیکھیے اہل بیت سے محبت یہ آپ کا جزو ایمان ہے، اس میں کبھی بھی کوئی وہ نہیں. اور اس کا اظہار اگر اہل بیت کے ذکر سے ہوتا ہے، اہل بیت کی مجالس سے ہوتا ہے، نعروں کے ذریعے ہوتا ہے، تو یاد رکھیے یہ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جو اللہ کے حکم کی پابجائی میں ہے کہ وہ کرو. یقیناً جب آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو دیکھو اہل بیت کے چاہنے والے کبھی جاہل نہیں ہونا چاہیے، اہل بیت کے چاہنے والے کبھی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، اہل بیت کے چاہنے والے کبھی بدکار نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ہمارے لیے لازمی ہے. اہل بیت کے چاہنے والے، جیسا آپ نے بھی عرض فرمایا کہ دیکھو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ ولی کیا جاہل ہوتے ہیں؟ اگر ان کے پاس علم نہیں بھی ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سینوں کو روشن فرما دیتا ہے اپنی معرفت سے، اور اس کے بعد ان کو ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے. تو دیکھو یہ جتنے اولیاء ہیں نا، اور جتنے یہ جو ائمہ ہیں نا، یہ جو جس مقام پہ پہنچے ہیں نا، اس کی ان کے اہم وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اہل بیت کے واسطے اپنی زندگی گنوانے کے تیار تھے. دیکھیے 14-16 ائمہ گزرے ہیں فقہ کے، لیکن کیا بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر شہرت بخشی ہے تو صرف امام اعظم ابو حنیفہ کو ہے، صرف امام مالک کو ہے، صرف امام شافعی کو ہے، امام احمد ابن حنبل کو ہے. تو بتایا ان میں جو کامن ڈینامینیٹر ہے نا، ان میں جو بات کامنالٹی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب اہل بیتی ائمہ ہیں. یہ سارے کے سارے اہل بیتی ائمہ ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے ستم اٹھائے، تکلیفیں اٹھائی، ٹارچر انہوں نے سفر کیا، صرف اس لیے کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اہل بیت کے محبین تھے، ان کا دم بھرنے والے تھے. محدثینوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں اہل بیت کی محبت میں، مولا علی کی محبت میں. آپ جانتے ہیں امام نسائی کا واقعہ، آپ جانتے ہیں دیگر صحابہ کا واقعہ. میرے بھائیو دوستو، یقیناً یہ مشکل کام ہے. جب ہوا ایک الگ طریقے سے پھیل رہی ہے تو حق پہ ٹھہرنا چٹان کی طرح، یہ ہر ایک کا یہ بس کی بات نہیں. لیکن اس عقیدے سے ہٹ جانا، اس پر سوال ہوگا کہ یہی عقیدہ حق ہے، یہی وہ صحیح راستہ ہے جو آپ کو
آخرت میں خوشنودی اور سکون اور اطمینان بخشے گا انشاءاللہ تعالی. تو اسی بات پر ہم بات کو سمجھتے ہیں. رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے, ہمارے سینوں میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی محبت, اپنے حبیب کی محبت اور اپنے حبیب کے اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں معمول فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت کی محبت ہمارے سینوں میں معمول فرمائے. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم ہمارے سینوں میں رکھتے ہیں. مولا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اولیاء کی محبت اپنے سینوں میں رکھیں. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اولیاء, اصحاب کرام, اہل بیت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے اسوہ کو اپنائیں, ان کی مثال کو اپنائیں, ان کو ہم اپنا رول ماڈل بنائیں, ان کو ہم اپنے لیے وہ مثال بنائیں کہ جس کے پیچھے ہم اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں. مولا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم صراط مستقیم پہ رہیں. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں. مولا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اہل بیت کے محبوب بن جائیں. مولا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم علم دین حاصل کرنے کی ہمیں جستجو آ جائے اور ہمیں اس میں آسانیاں اور کامیابی عطا فرما. کہ میرے مولا یا رب العالمین ہمیں جاہل نہ مار میرے مولا. مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما, ہمارا خاتمہ خیر پر فرما, اور ہمارا مولا پروردگار عالم قبر میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. خبر کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ مولا پروردگار عالم. آخرت میں ہمارا حشر اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما میرے مولا. ان کے لوائے حمد کے تلے فرما مولا. مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کر میرے مولا. اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمارا حشر فرما مولا. سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کے ساتھ فرما میرے مولا. ہمارے ان تمام اسلاف کے ساتھ فرما میرے مولا جو انہی کا دامن تھامے ہوئے اس زندگی میں, اس دنیا میں اپنی زندگیوں کو بسر فرمایا, اور انہی کا نام لیتے ہوئے جپتے ہوئے انہوں نے اس دنیا سے رحلت فرمائی. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بارک اللہ فیکم. تمام حضرات جو زوم پر ہیں, آپ تمام کا شکریہ کہ تشریف آوری کا, اور اتنی رات دیر گئے, خصوصاً اتوار کی رات کو آپ نے اس محفل میں شرکت کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین محفل کی دلی مقاصد کو پورا فرمائے, اور آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت میں خوب اضافہ عطا فرمائے, آپ کی عزتوں میں خوب اضافہ عطا فرمائے, آپ کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.